إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد پیچھے کیجئے أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ہر طرح کی تعریف اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے جو سارے جہان کا اکیلا خالق ہے، مالک ہے، حاکم ہے، رازق ہے، جس کے ہاتھ میں پوری دنیا کی بادشاہت ہے اور جو اپنے عرش پر ہوتے ہوئے پوری کائنات کا نظام چلا رہا ہے۔ بعدہ اس کے تمام نبیوں اور رسولوں پر درود و سلام نازل ہوں، خصوصاً آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو آخری نبی، آخری رسول، آخری پیغمبر بنا کر اس دنیا کے لیے بھیجے گئے، جن کے بعد اب قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ محترم حاضرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے لیے نمونہ بنا کر بھیجے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، آپ کے کردار، آپ کے زندگی کے تمام گوشے ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ۔ پچھلے دنوں 12 ربیع الاول کے موقع پر آپ نے امت کے بہت سارے لوگوں کو دیکھا جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ہلڑ بازیاں کیں، ڈی جے بجائے گئے اور مختلف قسم کے شور و شرابے کیے گئے، آتش بازی کی گئی، اور یہ سب نبی سے محبت کے نام پر کیا گیا، یہ سب اسلام کے نام پر کیا گیا۔ عشاء کی نماز ہو رہی تھی، ہم لوگ عشاء کی نماز پڑھ رہے ہیں مرکزی مسجد چار مینار میں، اور اس کے باہر ڈی جے بج رہا ہے، لوگ ناچ رہے ہیں۔ آپ سوچئے کہ اگر غیر قوم اگر یہ کام کرتا تو آپ اس کو کون سا رنگ دیتے؟ یہ کرنے والے کون تھے؟ مسلمان تھے۔ نبی کے نام پر کیا جا رہا تھا، گانا بج رہا ہے، ڈی جے بج رہے ہیں، آتش بازی ہو رہی ہے، ہلڑ بازیاں ہو رہی ہیں، وہ بھی مسجد کے سامنے۔ اس کے باوجود بھی کہتے ہیں کہ ہم نبی سے محبت کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیا ہے؟ نبی کے اخلاق کو اپنانا، نبی کے کردار کو اپنانا، نبی کی سیرت کو اپنانا۔ اسی لیے آج کے خطبہ جمعہ کے لیے جس موضوع کو میں نے منتخب کیا ہے وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کیا تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سب سے اچھے، سب سے بہتر، سب سے نیک انسان ہیں، اور اس کی گواہی کسی انسان نے نہیں بلکہ خود اللہ نے دی ہے۔ اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ اخلاق کے عظیم مرتبے پر فائز ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کی گواہی خود اللہ نے دی۔ اگر کوئی انسان نیک ہے، اچھا ہے، اور کوئی بڑا آدمی، کوئی پہنچا ہوا آدمی اگر اس کے اخلاق کی گواہی دے تو اس کو لوگ بطور مثال کہتے ہیں فلاں آدمی نے اس کی گواہی دی۔ ہمارے نبی کے اخلاق کی گواہی خود اللہ نے دی۔ اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ اخلاق کے عظیم مرتبے پر فائز ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے ایک اور مقام پر فرمایا، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے نبی ہم نے آپ کو بھیجا ہے شاہد بنا کر، مبشر بنا کر اور نذیر بنا کر۔ شاہد کسے کہتے ہیں؟ گواہی دینے والا، یعنی آپ گواہی دیں گے کہ کون اچھا ہے کون برا ہے۔ مبشراً، خوشخبری سنانے والا، یعنی لوگوں کو، نیک لوگوں کو جنت کی خوشخبری آپ سناتے ہیں۔ نذیراً، ڈرانے والا، یعنی جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اس کو اللہ کے عذاب سے آپ ڈراتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو ہمیشہ یہ تاکید کیا کرتے تھے، بشروا ولا تنفروا، بشارت کی باتیں کرو، خوشی کی باتیں کرو، نفرتیں مت پھیلاؤ۔ یسروا ولا تعسروا، آسانیاں پیدا کرو، سختی مت پیدا کرو۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکید ہے صحابہ کے لیے، اور صحابہ کے ذریعے سے پوری امت کے لیے ہم بشارت دینے والے بنائیں، ہم آسانیاں پیدا کرنے والے بنائیں، ہم لوگوں کے لیے اچھا ایک نمونہ بنائیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی گواہی کافروں نے بھی دی۔ اس زمانے کے جو کفار و مشرکین تھے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی گواہی دی، آپ کے اخلاق کی گواہی دی۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، آپ اپنے قریبی لوگوں کو ڈرائیے، اللہ کا پیغام پہنچائیے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر چڑھ گئے اور آپ نے اعلان کیا یا صباحا۔ یہ جملہ تھا جو عربوں کے یہاں بہت ہی مانوس تھا۔ اگر کوئی پہاڑی پر چڑھ کر کے یا صباحا کہہ دیا تو لوگ سمجھتے تھے کہ ہمیں اس کی آواز پر لبیک کرنا چاہیے۔ مکے کے تمام لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع ہو گئے۔ آپ صفا پہاڑی کے اوپر ہیں اور آپ کے سامنے پوری قوم ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تمہارے اوپر حملہ کرنا چاہتا ہے، تو کیا تم ہماری بات مانو گے؟ تو ان لوگوں نے کیا کہا؟ ان لوگوں نے یہی کہا، اے محمد کبھی ہم نے آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں سنا ہے، 40 سال کی عمر میں کبھی بھی آپ نے جھوٹ نہیں بولا۔ یہ کون گواہی دے رہا ہے؟ مکہ کے سارے کفار گواہی دے رہے ہیں، آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ ایک مسلمان کبھی جھوٹ نہیں بولتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور کردار کی گواہی کفار مکہ نے دی، کہاں کبھی آپ نے جھوٹ نہیں بولا۔ اس لیے اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ پیچھے لشکر ہے جو آپ کے اوپر حملہ کرنے والا ہے تو ہم اس کی بات ضرور مانیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی، آپ کے کردار کی، آپ کے صداقت کی، آپ کی راست بازی کی گواہی کفار مکہ نے بھی دی۔ میرے بھائیوں، کوئی بھی انسان ہو اس کو سب سے زیادہ اس کی بیوی جانتی ہے۔ ہم کتنے اخلاق مند ہیں یہ ہماری بیوی کو معلوم، آپ کتنے اخلاق مند ہیں یہ آپ کی بیوی کو معلوم۔ عام طور پر بیویاں شوہروں کی تعریف نہیں کرتی ہیں، لیکن اگر کوئی بیوی اپنے شوہر کی تعریف کرتی ہے تو اس کا مطلب اس کے اندر کچھ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں نبوت ملی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پہلی وحی نازل ہوئی، آپ انتہائی گھبرائے ہوئے تھے۔ آپ کہاں گئے؟ حضرت خدیجہ کے پاس گئے اور کہا زملونی زملونی، مجھے چادر اڑھا دو، مجھے چادر اڑھا دو۔ آپ کو چادر اڑھا دیا گیا، آپ سو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ کو راحت ملی، آپ بیدار ہوئے۔ حضرت خدیجہ نے کہا بتائیے معاملہ کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا واقعہ بتایا جو غار حرا میں ہوا تھا، اور آپ نے ساتھ میں یہ بھی کہا خشیت علی نفسی، مجھے میری جان کا خطرہ محسوس ہو رہا ہے۔ میرے بھائیوں،
حضرت خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر کے کیا گواہی دی؟ کاللہ، ہرگز نہیں، ابشر، آپ کو خوشخبری ہو، واللہ لا یخزیک اللہ، اللہ کی قسم اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اور اس کے بعد جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پیش کیے، وہ آج تک حدیث کے الفاظ ہیں، قیامت تک رہیں گے انشاءاللہ۔ کیا کہا؟ انک لتصل الرحمہ، آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، اللہ آپ کو ذلیل نہیں کرے گا۔ وتصدق الحدیث، آپ تو ہمیشہ سچ بولتے ہیں، اللہ آپ کو ذلیل نہیں کرے گا۔ وتکسب المعدوم، آپ کمزور لوگوں کو کما کر دیتے ہیں، اللہ آپ کو ذلیل و رسوا نہیں کرے گا۔ وتقری الضیف، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، اللہ آپ کو ذلیل نہیں کرے گا۔ وتعین علی نوائب الحق، اور حق قائم کرنے میں آپ لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ یہ جو باتیں بتائی گئیں پوری اخلاق سے بھری ہوئی ہیں، صلہ رحمی کرنا، ہمیشہ سچ بولنا، کمزوروں کی مدد کرنا، مجبور اور لاچار لوگوں کو کما کر دینا، حق کے معاملے میں لوگوں کی تائید کرنا۔ حضرت خدیجہ نے نبوت سے پہلے کے یہ واقعات بیان کیے۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اخلاق سے بھری ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور کردار کی گواہی آپ کے زمانے کے بڑے بڑے دشمنوں نے دی۔ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے ہیں، یہودیوں کے سب سے بڑے عالم ہیں۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارے لوگ ہمارے اخلاق سے متاثر نہیں ہوتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور کردار کو دیکھیے، یہودیوں کا سب سے بڑا عالم اس وقت کا، مدینے کا، عبداللہ ابن سلام کہتے ہیں نبی کے بارے میں بہت کچھ میں نے سنی تھی، لیکن جب مجھے معلوم ہوا کہ وہ نبی ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آ رہا ہے تو میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ کیوں نہ میں نبی سے ملاقات کروں۔ میں مدینہ گیا آپ سے ملاقات کرنے کے لیے، آپ کے چہرے کو میں دیکھا، آپ کے چہرے کی جو بشاشت میں نے دیکھی، واللہ میرے دل نے کہہ دیا کہ یہ چہرہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ کون گواہی دے رہا ہے؟ یہودیوں کا سب سے بڑا عالم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھ کر آپ کی صداقت کی گواہی دے رہا۔ میرے بھائیوں، اگر آدمی سچا ہو، اگر آدمی ایماندار ہو، اگر آدمی کسی کے اوپر ظلم نہ کرتا ہو، اگر آدمی حق گو ہو، اگر آدمی حق پرست ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے چہرے کو بارغب بنا دیتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھتے ہی عبداللہ ابن سلام نے کہا، اللہ کی قسم یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ کہتے ہیں صرف چہرہ دیکھ کر کے میں متاثر ہو گیا، لیکن جب آپ نے زبان کھولی تو اس سے بھی زیادہ میٹھی تھی۔ آپ نے فرمایا، یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام۔ اے انسانوں، یا ایھا الناس، اے لوگو، افشوا السلام، آپس میں سلام کرو، سلام پھیلاؤ، اطعموا الطعام، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، وصلوا الارحام، صلہ رحمی کرو، صلوا باللیل والناس نیام، جب لوگ رات میں سو رہے ہوں اٹھ کر کے نماز پڑھو، تدخلوا الجنۃ بسلام، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ میرے بھائیوں، عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ سن کر کے مجھے بہت خوشی ہوئی، آپ کا چہرہ دیکھ کر کے میں سمجھ گیا تھا کہ یہ کسی جھوٹے کا نہیں ہے، لیکن جب آپ کی زبان سے نکلی ہوئی آواز کو میں نے سنا تو میرے دل نے تسلیم کر لیا۔ اسی وقت عبداللہ ابن سلام مسلمان ہو گئے۔ میرے بھائی، یہ ہے ہمارے نبی کے اخلاق، یہ ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا تمام گوشہ، میرے بھائیوں یہ بات حقیقت ہے، آپ اچھے ہیں، کسی ایک شعبے میں آپ اچھے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا کہ آپ تمام شعبوں میں اچھے تھے، چاہے سخاوت و فیاضی کا معاملہ ہو، چاہے عبادت کا معاملہ ہو، چاہے سیاست کا معاملہ ہو، چاہے لوگوں سے تعلقات کا معاملہ ہو، چاہے معاشرتی زندگی کا معاملہ ہو، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ ہو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے تمام گوشوں میں ہمارے لیے مثال ہے۔ اگر سخاوت و فیاضی کی بات کریں، میرے بھائیوں یقیناً ہم اور آپ بھی سخاوت و فیاضی کرتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت و فیاضی بے مثال ہے۔
صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت اور فیاضی ایسی تھی آپ سوچ نہیں سکتے ہیں، لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا تھا تو آپ کی سخاوت و فیاضی اور بڑھ جاتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس کو عطا کرتے تھے اتنا دیتے تھے کہ سامنے والا سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ہمارے نبی اتنا عطا کریں گے۔ ایک دیہاتی شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ اے اللہ کے رسول مجھے کچھ دیجئے۔ کہا کیا چاہیے؟ کہا مجھے بکریاں دیجئے۔ کہا کتنی چاہیے؟ کہا اللہ کے رسول آپ کتنی دے سکتے ہیں؟ اللہ اکبر، آپ جتنی دے سکتے ہیں دے دیجئے۔ حدیث کے الفاظ ہیں دو پہاڑیوں کے درمیان جو گھاٹی ہوتی ہے وہ گھاٹی بکریوں سے بھری ہوئی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تمام بکریاں اس کو دے دی۔ یہ شخص اتنا خوش ہوا، اپنے قبیلے میں گیا، قبیلے کے تمام لوگوں کو اکٹھا کیا اور کہا لوگوں مسلمان ہو جاؤ، اللہ کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اتنا نوازتے ہیں، انہیں کبھی ڈر نہیں ہوتا ہے فقیری کا۔ دینے والا کبھی فقیر نہیں ہوتا ہے، دینے والا کبھی محتاج نہیں ہوتا ہے، دینے والا کبھی غریب نہیں ہوتا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، جو آدمی جتنا زیادہ سخاوت اور فیاضی کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اتنا ہی زیادہ نوازتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سخاوت اور فیاضی کی مثال قائم کی۔ یہی نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی ایسی چیز جو آپ کو بہت پسند ہے وہ بھی اگر کوئی سوال کر لیا تو اس کو بھی دے دیتے تھے۔ ایک عورت نے آپ کو ایک چادر دی، وہ چادر بہت خوبصورت تھی، گوٹے دار تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر لوگ آپ کو ہدیہ تحفہ دیا کرتے تھے۔ آپ نے وہ چادر جب ملی آپ کو تو آپ نے اس کو زیبتن کیا، پہن کر باہر نکلے تو ایک صحابی نے دیکھا بڑی خوبصورت چادر ہے۔ صحابی نے کہا اللہ کے رسول بڑی خوبصورت ہے۔ کہا چاہیے کیا؟ کہا اللہ کے نبی نے فرمایا اچھا رکو۔ آپ گھر میں گئے، آپ نے دوسری چادر پہنی اور وہ چادر جو آپ کو کسی عورت نے ہدیے میں دیا تھا اس آدمی کو لا کر دے دیا، صحابی کو دے دیا۔ صحابہ کرام نے جب دیکھا تو وہ صحابی کو ڈانٹنے لگے۔ کہا تمہیں معلوم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی کی سوال پر نہ نہیں کرتے ہیں، پھر بھی تم نے مانگ لیا۔ اللہ اکبر۔ صحابی کا جواب سنو میرے بھائیو۔ صحابی نے کہا میں نے اس کو شوق کے لیے نہیں مانگا ہے، میں نے دیکھا کہ اس چادر کو ہمارے نبی نے زیبتن کیا تھا، آپ کے جسم سے یہ چادر لگی ہوئی تھی، میں نے سوچا کیوں نہ اس کو میں اپنے کفن کے لیے رکھ لوں۔ میں نے نبی سے مانگا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے عطا کیا، اب میں اس کو اپنے کفن کے لیے استعمال کروں گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی کے سوال پر نہ نہیں کرتے تھے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ کوئی آپ سے سوال کرتا تھا اور آپ کے پاس وہ چیز نہیں ہوتی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادھار لے کر کے لوگوں کو دیتے تھے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ آپ کے پاس وہ چیز نہیں ہے، کسی صحابی نے بتایا کہ فلاں کے پاس ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سفارش کر کے اس کی وہ مراد پوری کروا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی کی سوال پر نہ نہیں کی۔ عاجزی اور انکساری تو آپ کے اندر ایسی تھی، صحابہ میں کبھی بھی آپ نے کوئی الگ مرتبہ نہیں کیا۔ کچی زمین پر بیٹھ گئے، صحابہ کرام کے درمیان بیٹھ گئے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ باہر سے آنے والا اس کو معلوم نہیں پڑتا تھا کہ نبی کون ہے اور اس کو پوچھنا پڑتا تھا من منکم محمد، تمہیں محمد کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی عاجزی کے ساتھ، انتہائی انکساری کے ساتھ منکسر المزاج تھے۔ کبھی آپ کے اندر میں بڑا پن ایسا نہیں ہوا، جبکہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سید الانبیاء والمرسلین بنایا، جبکہ آپ صاحب لواء الحمد ہیں، جبکہ آپ فخر بنی آدم ہیں، جبکہ آپ رحمت للعالمین ہیں، جبکہ آپ شفیع المذنبین ہیں۔ عاجزی اور انکساری کا حال یہ ہے کہ آپ چلتے ہوئے بچوں کو سلام کر لیا کرتے تھے۔ کوئی بھی آدمی آپ کے پاس اپنی ضرورت لے کر آتا، آپ اس کی ضرورت پوری کرتے تھے۔ صحابی کہتے ہیں ایک بار ایک عورت آئی، وہ نیم پاگل تھی۔ ہم لوگ تو اچھے لوگوں سے بھی گفتگو نہیں کرتے، نیم پاگل عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہا میں آپ سے کچھ تنہائی میں بات کرنا چاہتی ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ گئے اور کافی دیر تک وہ عورت بات کرتی رہی۔ صحابہ کرام نے یہ منظر دیکھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی مثال دی۔ عاجزی اور انکساری ایسی تھی۔ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے ساتھ حضرت جبریل ہیں، ایک فرشتہ آیا اور اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے
اور آپ کے پاس 2 آپشن دیا ہے۔ اگر آپ نبوت کے ساتھ ساتھ بادشاہت بھی چاہتے ہیں تو اللہ آپ کو دینے کے لیے تیار ہے، جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت بھی دی اور مصر کا فائننس منسٹر بھی بنایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت اور رسالت بھی دی اور آپ نے دنیا کا بادشاہ بھی بنایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی سامنے یہ آفر پیش کیا گیا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ حضرت جبریل کہتے ہیں نبی سے کہا تواضع لربک، آپ اپنے رب کے لیے تواضع اختیار کیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گرچہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آپشن دیا ہے، نبوت اور رسالت کے ساتھ بادشاہت کا بھی مجھے آفر دیا گیا ہے، لیکن مجھے بادشاہت نہیں چاہیے، مجھے حکومت نہیں چاہیے۔ آج ہمارے یہاں ایک جماعت ہے جس کا کام ہے صرف حکومت قائم کرنا، جس کا کام ہے سیاست میں آگے بڑھنا، جس کا کام ہے حکومت الہیہ قائم کرنا۔ آپ کے نظریات ہو سکتے ہیں، یہاں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکومت دی جا رہی ہے، یہاں تو آپ کو سلطنت سونپی جا رہی ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میں صرف عاجز بندہ بن کر رہنا چاہتا ہوں۔ اور آپ نے فرمایا میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ایک دن میں پیٹ بھر کر کھانا کھاؤں اور اللہ کا شکر ادا کروں کہ اے اللہ تو نے مجھے آج پیٹ بھر کے کھانا دیا، اور ایک دن میں بھوکا رہوں تاکہ اللہ کے سامنے عاجزی اور انکساری کے ساتھ روؤں کہ اے اللہ اگر تو نہ کھلائے تو کوئی کھلانے والا نہیں۔ یہ ہے عاجزی، یہ ہے انکساری ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ میرے بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی رحم دل تھے، دوسروں کو دیکھ کر کے آپ کے دل کے اندر رحم پیدا ہوتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی مثال بیان کی ہے سورہ آل عمران میں، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے ان کے لیے رحم دل ہو گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت سے آپ اپنے ساتھیوں کے لیے رحم دل ہو گئے، ورنہ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ سخت دل ہوتے، آپ ترشرو ہوتے تو یہ صحابہ آپ سے دور بھاگ جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، آپ کے کردار، لوگ آپ سے قریب ہوتے تھے۔ کبھی بھی جس طریقے سے شہد کی مکھیاں میٹھی چیز پر بیٹھی رہتی تھی، صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد رہتے تھے۔ یہ آپ کے اخلاق ہے، یہ آپ کی رحم دلی ہے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ سخت دل ہوتے تو یہ صحابہ جو آپ کے ارد گرد بیٹھے رہتے ہیں بھاگ جاتے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فَاعْفُ عَنْهُمْ، آپ ان کو معاف کر دیا کیجئے، ان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں تو آپ معاف کر دیا کیجئے۔ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، اور ان سے کوئی گناہ ہو جائے تو اللہ سے مغفرت کی دعا کر دیا کیجئے۔ اللہ اکبر! ایک سردار کیسا ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا آپ ان کے ساتھ رحم دلی کریں، ان کی غلطیوں کو معاف کریں، اگر کوئی گناہ کا کام ہو جائے تو آپ ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں، اور آگے کیا فرمایا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور کوئی اہم معاملہ ہو تو ان سے مشورہ بھی کیا کریں۔ اللہ اکبر! آج حالت یہ ہے کہ کوئی آدمی کسی سے مشورہ نہیں کرنا چاہتا، اس کو کوئی ذمہ داری مل گئی، اسے کوئی عہدہ مل گیا تو سمجھتا ہے کہ میں ہی سب سے بڑا ہوں۔ ڈکٹیٹرشپ، آمرانہ نظام، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سب سے اچھے انسان ہیں، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دے رہا ہے کہ آپ اپنے صحابہ سے جو آپ سے کمتر ہیں، آپ سے چھوٹے ہیں، آپ سے کم علم ہیں، آپ ان سے بھی مشورہ کیجئے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب بھی کوئی معاملہ آتا تھا آپ اپنے صحابہ سے مشورہ کیا کرتے، صحابہ کرام مشورہ دیا کرتے تھے۔ بہت ساری مثالیں ہیں جو آج میرے موضوع سے متعلق نہیں ہیں، انشاءاللہ کسی وقت بات ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عفو و درگزر، لوگوں کو معاف کر دینا، درگزر کر دینا، آپ کی تو پوری زندگی بھری ہوئی ہے۔ طائف کے میدان میں آپ کو مارا گیا، زخمی کیا گیا، آپ کے جسم سے خون کے فوارے پھوٹے، آپ بے ہوش ہو گئے، آپ کی مدد کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے فرشتہ بھیجا جس کو ملک الجبل کہتے ہیں، اور اس فرشتے نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ حکم دیجئے میں ان طائف والوں کو 2 پہاڑیوں کے درمیان رکھ کر پیس دوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں، یہ لوگ میری بات نہیں مانتے ہیں تو نہ مانیں، لیکن مجھے یقین ہے کہ ان کی نسل ضرور مسلمان ہوگی۔ میرے بھائیوں، اگر ہمارے اوپر کوئی ظلم کرتا ہے، ہمارے ساتھ کوئی ناانصافی کرتا ہے، ہم اس سے کتنی نفرت کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے لوگوں کو آپ نے بد دعا نہیں کی، آپ نے ان کی جان بچائی، اور آپ نے کہا گرچہ یہ مجھے مارے ہیں، گرچہ انہوں نے میرے اوپر ظلم کیا ہے، یہ مجھے جانتے نہیں،
یہ نادان لوگ ہیں۔ اللہ اکبر، کیا سوچ تھی آپ کی، آپ نے ان کو معاف کر دیا۔ جن لوگوں نے آپ کو مکہ سے نکالا تھا، جن لوگوں نے آپ کے صحابہ پر ظلم کیا تھا، سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہونے کے بعد وہ تمام مجرمین آپ کے سامنے، آپ چاہتے تو ایک ایک سے بدلہ لے سکتے تھے۔ بعض صحابہ نے کہا الیوم یوم الملحمہ، آج خون بہانے کا دن ہے، آج بدلہ لینے کا دن ہے۔ ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا، کہا اللہ کے رسول آج آپ کے صحابہ بہت جوش میں ہیں، آج آپ کے صحابہ نے اعلان کیا ہے کہ آج خون بہانے کا دن ہے، آج بدلہ لینے کا دن ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا اللہ نہیں، الیوم یوم المرحمہ، آج کا دن رحم کرنے کا دن ہے، آج کا دن معاف کرنے کا دن ہے۔ اور آج صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مثال قائم کی، آپ کعبۃ اللہ کے دروازے پر کھڑے ہوئے اور فرمایا لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا انتم الطلقاء، آج تم سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، جاؤ تم سب لوگ آزاد ہو۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عفو درگزر، آپ معاف کر دیتے تھے۔ آپ نے کیسے کیسے جگہ پر لوگوں کو معاف کیا، ہم اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک کرتے تھے، اپنی بیوی بچوں کے ساتھ۔ آج ہمارے لوگ ہیں ساتھیوں کے ساتھ ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں، دوستوں کے ساتھ بہت اچھے ہیں، لیکن اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلکم، تم میں سب سے اچھا انسان وہ ہے جو اپنے بیوی بچوں کے لیے اچھا ہو۔ باہر تو سب اچھے رہتے ہیں، بیوی بچوں کے لیے اچھا بنو۔ وَأَنَا خَيْرٌ لِأَهْلِي، میں اپنے بیوی بچوں کے لیے بہت اچھا ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنے بیوی بچوں سے پیار کرتے تھے، ہمیشہ آپ ان کے حسن اخلاق کے ساتھ کا مظاہرہ کرتے تھے۔ کسی صحابی نے حضرت عائشہ سے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں ہوتے ہیں تو گھر میں کیا کرتے ہیں؟ باہر تو ہم لوگ دیکھتے ہیں، گھر میں کیا کرتے ہیں؟ تو کہا تمہیں معلوم نہیں ہے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں رہتے ہیں تو گھر کا کام کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، آج گھر کا کام کرنا، بیوی کا ہاتھ بٹانا آج لوگ عیب سمجھتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں جب تک آپ گھر میں رہتے تھے آپ گھر کے کام کاج میں لگے، جوتے سی لیتے تھے، کپڑے سی لیتے تھے، کپڑے دھو لیتے تھے، گھر میں جھاڑو لگا لیتے تھے۔ ہمارا اپنا کام ہے، ہمارا اپنا گھر ہے، اس میں کون سی عیب کی بات ہے؟ ایسے ہی پیار محبت ہوتی ہے، ایسے ہی گھر چلتا ہے۔ لیکن بہت سارے لوگ ہیں بیویوں کا ہاتھ نہیں بٹانا چاہتے ہیں، اور بہت ساری مائیں ایسی ہیں کہ اگر کوئی اپنی بیوی کی مدد بھی کرتا ہے تو مائیں نہیں چاہتی ہیں کہ کرے۔ مزاج کو بدلو میرے بھائیوں، ہم تو نبی کے ماننے والے ہیں، ہم تو نبی کی سنت پر عمل کرنے والے ہیں۔ گھروں میں جو خوشی کا ماحول پیدا ہوگا انہی چیزوں سے پیدا ہوگا۔ آپ اپنی بیوی کے لیے معاون و مددگار بنیں، بیوی آپ کے لیے معاون و مددگار بنے، لوگ ایک دوسرے کے دکھ درد کو سمجھیں، مصیبتوں پریشانیوں میں ایک دوسرے کا ساتھ دیں۔ ایسے ہی گھر چلتا ہے، ایسے ہی گھروں میں خوشی آتی ہے، ایسے ہی گھروں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی اپنی بیویوں کی خدمت، اپنی بیویوں کا ہاتھ بٹانے میں کوئی عار نہیں محسوس کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے مشورہ کیا کرتے تھے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر 1400 صحابہ آپ کے ساتھ میں تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کی زیارت کے لیے جا رہے تھے، عمرے کی نیت سے جا رہے تھے۔ آپ کو حدیبیہ میں روک لیا گیا، آپ نے فرمایا اپنے جانور یہیں ذبح کرو، اپنے سر مڈاؤ۔ لوگ غموں میں ڈوبے ہوئے تھے، کوئی نہ سر مڈا رہا ہے نہ کوئی جانور ذبح کر رہا ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ میں تھی۔ کہا پیارے رسول آپ بہت غمزدہ لگ رہے ہیں۔ بیویاں اپنے شوہروں کی مایوسی کو دیکھ کر کے بھانپ لیا کرتی تھیں۔ یہ کب ہوگا؟ جب اپنے بیویوں کے دل میں آپ اپنا مقام بنائیں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت ام سلمہ نے کہا حضور آج آپ کا چہرہ بہت اترا ہوا ہے، بہت پریشان لگ رہے ہیں، معاملہ کیا ہے؟ پیارے نبی نے فرمایا ہاں 1400 صحابہ جن کو میں نے کہا کہ اپنے بال چھلا لیں، اپنے جانور ذبح کر لیں، کوئی نہیں سن رہا ہے۔ حضرت ام سلمہ نے کہا حضور آپ حکم مت دیں، آپ اپنے جانور ذبح کریں، آپ اپنے بال چھلائیں۔ میں ایک بیوی کا مشورہ تھا میرے بھائیوں۔ پیارے نبی باہر نکلے، نائی کو بلایا، آپ نے اپنے بال چھلائے، اپنے جانور کو ذبح کیا۔ وہ 1400 صحابہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر ابھی جانور نہیں ذبح کر رہے تھے، وہ جو ابھی بال نہیں چھلا رہے تھے، نبی کو دیکھا تو ایسا لگ رہا تھا کہ صحابہ اپنی گردنوں کو کاٹ دیں گے۔ میرے بھائیوں اخلاق اور کردار تقریر سے ممکن ہے نہ تحریر سے ممکن۔ وہ کام جو انسان کا کردار کرے ہے۔
آپ اپنے کردار سے لوگوں کے دلوں میں اپنا مقام بنا سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، آپ کے کردار ایسے ہی تھے۔ ایک دفعہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ میں تھیں۔ صحابہ کرام سے کہا آپ ذرا آگے چلے جاؤ، صحابہ کرام کو آگے بھیج دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کے ساتھ دوڑ لگائی۔ ایک بار مسجد نبوی میں حبشی لوگ کچھ کھیل کھیل رہے تھے۔ حضرت عائشہ نے کہا اے اللہ کے رسول، میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ وہ لوگ کیسا کھیلتے ہیں۔ میرے بھائیوں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں میں اس وقت نوجوان تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آڑ کر لیا اور آپ کے کندھے پر سر رکھ کر کے میں حبشیوں کا کھیل دیکھتی رہی۔ پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں تم سوچ سکتے ہو کہ ایک نوجوان لڑکی کو کھیل کا کتنا شوق ہوگا اور کتنی دیر تک میں نے کھیل دیکھا ہوگا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کندھے پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ رکھ کر کے، ان کا رخ رکھ کر کے آپ حبشیوں کا کھیل دکھاتے رہے۔ میرے بھائیوں، اپنی بیویوں کے لیے نرم بنو۔ آج گھر ٹوٹ رہے ہیں، آج خاندان بکھر رہے ہیں، آج رشتوں میں دراڑیں پیدا ہو رہی ہیں۔ آج ہم نے بیویوں کو انگیج کرنا نہیں سیکھا، آج ہم نے ان کے ساتھ حسن سلوک کر کے ان کو اپنا بنانا نہیں سیکھا۔ نہ بیویاں شوہروں کا احترام کرنا جانتی ہیں، نہ شوہر بیویوں کے ساتھ شفقت کرنا جانتے ہیں۔ آج ہمارے گھروں میں جو اتھل پتھل ہے، آج ہمارے گھروں میں جو حالات پیدا ہو رہے ہیں، یہ ہماری نادانیوں کی وجہ سے ہو رہے ہیں۔ آپ دروس میں بیٹھیے، آپ علماء کے ساتھ بیٹھیے، آپ مشورہ کیجئے، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیے، آپ اپنے گھروں کو ٹوٹنے سے بچائیے، اپنے گھروں میں آپ اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کے نزول کا سبب بنائیں۔ انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ یہ ٹوٹتے ہوئے رشتے جڑ جائیں گے، یہ بکھرتے ہوئے خاندان پھر ایک ہو جائیں گے۔ اس میں آپ بہت اہم رول ادا کر سکتے ہیں، ہماری مائیں بھی کر سکتی ہیں، ہماری بہنیں اور بیٹیاں بھی کر سکتی ہیں، آپ حضرات بھی کر سکتے ہیں۔ ہم سب مل کر کے ایک اچھا ماحول پیدا کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ بچوں پر شفقت اور مہربانی کرتے تھے۔ عام طور پر ہمارے سماج میں بچوں کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی۔ کبھی کبھی میں دیکھتا ہوں لوگ نماز پڑھتے ہیں، بچے آ گئے، بچے تو بچے ہوتے ہیں نا بھائی، کوئی بچہ دوڑنے لگا، کوئی بچہ شور کرنے لگا، لوگ بھڑک جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بچے آیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں رکوع میں جاتا تھا، میں تلاوت کرتا تھا، کسی بچے کی رونے کی آواز سنتا تھا تو میں نماز کو مختصر کر دیتا تھا کہ اس کی ماں کو تکلیف نہ ہو۔ آج ہم بچوں سے نفرت کر، یہ بچے جو آپ کی مسجدوں میں آ رہے ہیں نہیں، یہ بہت قربانیاں دے کر کے آ رہے ہیں۔ اگر آج ہم نے ان کو مسجدوں میں قبول نہیں کیا، کل ہم بلائیں گے یہ مسجد میں نہیں آئیں گے۔ میرے بھائیوں، آج لوگوں نے بچوں کو کھیلنے کے لیے، بچوں کی تباہ کے لیے، ان کی خوشی کے لیے کیا 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 ہے۔ آج یہ بچے ہماری مسجدوں میں آ رہے ہیں، ہماری مسجدیں آباد ہیں، اور بہت ہی خوشی ہوتی ہے ہماری مسجدوں میں میں خود اپنی آنکھوں سے روز دیکھتا ہوں فجر کی نماز میں میرے بھائیوں ہماری مسجد میں چھوٹے چھوٹے بچے آتے ہیں۔ آپ یقین نہیں کریں گے، اگر کوئی بڑی چار مینار کا مصلی یہاں ہو تو آپ کو معلوم ہوگا 5 سال کے 6 سال کے بچے ہمارے یہاں آتے ہیں، اور ایک دو نہیں کئی بچے آتے ہیں۔ اللہ اکبر! آپ سوچیں ان بچوں کی ماؤں نے کیسا فجر میں ان کو جگایا ہوگا۔ ایسا ماحول ہم بنائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے بڑی شفقت کرتے تھے، آپ ان کو دیکھتے تھے تو سلام کر لیتے تھے۔ کوئی بچہ جب کوئی پھل آتا تھا، پہلا پھل آپ توڑ کر کے کسی بچے کو کھلاتے تھے۔ اب باہر سفر سے آ رہے ہیں، کوئی بچہ راستے میں مل گیا، آپ اپنی سواری پر اس کو آگے بیٹھا لیتے تھے۔ اگر کوئی بڑا ہے تو اس کو پیچھے بیٹھا لیتے تھے۔ آپ بچوں کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرتے تھے۔ بچوں نے کوئی اچھا کام کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی پیٹھ تھپتھپاتے تھے اور ان کو مبارکباد دیا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، یہ نبی کے اخلاق تھے، یہ نبی کے کردار تھے۔ آج ہم کیوں نہیں ایسا کرتے؟ آج ہم کیوں بچوں سے نفرت کرتے ہیں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں کو بوسہ دے رہے۔ اقرا بن حابس، انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ اپنے بچوں سے اتنا پیار کرتے ہیں، آپ ان کو بوسہ دیتے ہیں؟ کہا ہاں، ہمارے بچے ہیں، اگر ہم ان کو بوسہ نہیں دیں گے، اگر ہم ان کو گود میں نہیں اٹھائیں گے تو کون اٹھائے گا؟ کہا ہمارے 10 بچے ہیں لیکن ہم نے کبھی بوسہ نہیں دیا۔ کہا اگر تمہارے دل میں اللہ تعالیٰ نے رحمت نہیں رکھی ہے تو میں کیا کروں؟ میرے بھائیوں، یہ بچے پیار کے محتاج ہیں۔ اگر آپ نے اپنے بچوں کو پیار دے کر کے اور محبت دے کر کے اپنا نہیں اپنایا تو آپ کے دشمن ان کو پیار و محبت دے کر کے اپنا بنا لیں گے۔ میرے بھائی، آج ہمارا حال یہی ہے۔ ہمارے کتنے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں غیروں سے متاثر ہو کر کے آج ان سے دوستیاں کر رہے ہیں، آج ان سے شادیاں کر رہی ہیں۔ کتنے نوجوان غیر مسلم لڑکیوں سے شادی کر رہے ہیں، کتنی لڑکیاں غیر مسلم لڑکوں سے شادی کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، آج ان کو اپنے ماں باپ کا پیار ملا ہوتا،
آج ماں باپ نے اپنی بیٹیوں کا اپنے بیٹوں کا درد سمجھا ہوتا تو آج یہ المناک حادثات نہیں ہوتے۔ اپنے بچوں کو اپنائیں، اپنے بچوں کے مزاج کو سمجھیں، اپنے بچوں کو اس لائق بنائیں کہ اگر ان کو کوئی بات ہو، خوشی کا ہو یا غمی کا، سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو بتائیں۔ کیا آپ نے اپنے بچوں کے اندر کانفیڈنس پیدا کیا؟ کیا آپ نے اپنے بچوں کو اعتماد میں لیا؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ میں 11 ستارے، سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے کس سے بتایا؟ اپنے باپ سے بتایا، اپنے باپ سے بتایا۔ میرے ابو جان، میرے بھائیوں، اپنے بچوں کو اعتماد میں لیجئے، اپنے گھروں کو ٹوٹنے سے بچائیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خادموں کے ساتھ حسن سلوک کرتے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں 1-2 دن نہیں، پورے 10 سال تک میں نے نبی کی خدمت کی، 10 سال تک۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں مجھ کو ڈانٹا، کبھی نہیں مجھ کو مارا، کبھی نہیں مجھے کوئی غلط جملہ استعمال کیا۔ ہمارے اپنے خادموں کے ساتھ ہمارا کیا سلوک ہے؟ ہم ان سے بھرے منہ بات نہیں کرتے ہیں، ہم ان سے ارے ترے سے باتیں کرتے ہیں، ہم ان کو کوئی ریسپیکٹ نہیں دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، غریبوں کو عزت دیں گے، غریب آپ کو عزت دے گا۔ اپنے چھوٹوں پر ہم ان کے ساتھ مہربانی کریں گے، شفقت کریں گے، وہ ہماری عزت کریں گے۔ سماج اور معاشرے میں عزت کمانا ہے تو چھوٹوں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ قیدیوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ حسن سلوک کرتے تھے۔ مشہور واقعہ سمامہ بن اسال کو، جو یمامہ کے گورنر ہیں، مسجد نبوی کے کھمبے میں لا کر باندھ دیا گیا۔ 3 دن تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا ان کو کھانا کھلاؤ، ان کو پانی پلاؤ۔ حضرت سمامہ بن اسال کہتے ہیں صحابہ خود کھجور کھاتے تھے، ہم کو روٹیاں کھلاتے تھے۔ صحابہ کھجور کھاتے تھے، ہم کو روٹیاں کھلاتے تھے۔ پہلے ہم کو پانی پلاتے تھے، بعد میں اپنا پیتے تھے۔ کیا اخلاق تھا، کیا کردار تھا۔ سمامہ بن اسال کو 3 دن کے بعد چھوڑا گیا، مدینے کی سرحد تک پہنچایا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ اپنے قوم کا بڑا آدمی ہے، گورنر ہے، عزت کے ساتھ ان کی عزت کے ساتھ مدینے کی سرحد تک پہنچایا جائے۔ سمامہ بن اسال کہتے ہیں مسلمان ہونے کے لیے کیا کرنا پڑتا؟ اللہ اکبر، کیا اخلاق تھے، کیا کردار تھے۔ کہا کچھ نہیں، غسل کیجئے، نبی کے پاس جائیے، کلمہ پڑھیے۔ سمامہ بن اسال غریب ہی میں ایک تالاب تھا، وہاں گئے، غسل کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے جھرمٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت سمامہ بن اسال آئے، آپ سے سلام کیا۔ پیارے نبی نے اپنا چہرہ اٹھایا، کہا سمامہ تم کو تو چھوڑ دیا گیا ہے۔ سمامہ بن اسال نے کہا اپنا بنا کے چھوڑ دیا، کیا اسیری ہے، کیا رہائی ہے۔ اپنا بنا کے چھوڑ دیا، کیا اسیری ہے، کیا رہائی ہے۔ 3 دن تک جو آپ کے اخلاق اور کردار کو ہم نے دیکھا ہے، آپ کے صحابہ کے اخلاق و کردار کو دیکھا ہے، میں آپ کا ہو کر رہ گیا، میں کلمہ پڑھنے آیا ہوں۔ میرے بھائیوں، اپنے اخلاق اور اپنے کردار سے اپنے دشمن کو اپنا بنایا جا سکتا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بہت ساری باتیں ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اثقل شیء فی المیزان یوم القیامہ الخلق الحسن۔ قیامت کے دن جب نامہ اعمال کو تولا جائے گا، سب سے زیادہ انسان کے نامہ اعمال میں جو وزنی ہوگا وہ اس کے اخلاق ہوں گے۔ میرے بھائیوں، اپنے اخلاق کو بلند کرو، اپنے کردار کو بلند کرو۔ انسان اپنے اخلاق سے پہچانا جاتا ہے۔ ایک آدمی مر جاتا ہے لیکن لوگ اس کی تعریف کریں بہت بڑا اچھا آدمی تھا، بہت نیک آدمی تھا۔ مرنے کے بعد لوگ آپ کی تعریف کریں۔ اگر آدمی بد اخلاق ہے، بد خلق ہے، مرنے کے بعد جب اس کا ذکر ہوتا کہتے ہیں چھوڑو، مر گیا، اس نے کیا کام کیا ہے، اس نے کوئی اچھا کام کیا ہے کیا؟ میرے بھائیوں، اپنے اعلیٰ اخلاق سے، اپنے کردار سے ایک چھاپ پیدا کرو، لوگ آپ کے گرویدہ ہو جائیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اچھے اخلاق اور کردار کا حامل بنائے۔ اللہ جب تک دنیا میں رکھے اسلام پر قائم رکھے، خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعل منهم عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر واقيموا الصلاة